حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ ذکر میں دل لگنے کی بہت سی صورتیں ہیں، کبھی تو کسی کام کے تعلق کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی کسی عضو میں کچھ مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی بھوک، کبھی گناہ کا ارتکاب بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ ان اسباب میں جس کا دفیہ اختیار میں ہو اسے تو دفع کر کے ذکر میں مشغول ہو۔ بھوک ہو تو کھانا جو میسر ہو کھا لے، تعلق اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دے۔ جو اس وقت تو یہ نیٹ کیبل وغیرہ کی بدماشیاں نہیں تھی، آج کے حساب سے ہم اس کو بھی اپنے لیے دل میں سمجھیں گے کہ جو ہمیں ذکر میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تو اگر بھوک ہے تو کھانا کھا لیں، بیماری ہے علاج کرا لیں، اور بڑی بیماری گناہوں کی ہے اس کی اصلاح کی فکر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کبھی گناہ کے ارتکاب بھی اس کا سبب ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان سمجھا دیا، ان اسباب میں جس کا دفیہ اختیار میں ہو اسے تو دفع کر کے ذکر میں مشغول ہو۔ بھوک ہو تو کھانا جو میسر ہو کھا لیں، تعلق اگر ناجائز ہے گناہوں کا تو چھوڑ دے، پھر ذکر میں مشغول ہو۔ اگر اس پر بھی دل نہ لگے تو کچھ پرواہ نہیں، ذکر کو مقصود سمجھ کر پورا کر لیں، انشاءاللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، دل لگے نہ لگے۔ ایک نے لکھا، ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ دل جو ہے وہ لگتا نہیں ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں۔ فرمایا دل کا لگنا ضروری ہے ہی نہیں، دل کا لگانا ضروری ہے۔ آگے جملہ سنیں گے تب وضع پورا آئے گا، یعنی بدتکلف نماز پڑھے اس میں ڈبل ثواب ملے گا۔ تلاوت کا دل نہیں کر رہا، بدتکلف تلاوت کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصلاح آسان ہے، اصلاح آسان ہے، جس نیکی کا دل نہ کرے، جس نیکی کا، نماز سب آ گیا اس کے اندر، دل نہ کرے تو مقابلہ کر کے وہ نیکی کرے، اور جس گناہ کا دل کرنے کو چاہے مقابلہ کر کے وہ گناہ نہ کرے۔ اللہ مل گئے۔ آپ بتاؤ، اتنی ایسی زبردست مثال ہے کہ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو کاروباری حضرات ہیں بیٹھے ہوئے، جو جاب کرنے والے، نوکری کرنے والے حضرات ہیں، وہ مجھے بتائیں کبھی کبھی ایسا دل نہیں چاہتا کہ بس لیٹے ہی رہیں، کاروبار پر نہ جائیں، بس تھکے ہوئے ہیں، رات کی ڈیوٹی ہوئی ہے، پھر باس نے بلایا ہے، ہمت نہیں ہے اٹھنے کی، لیکن جاتے ہیں نہیں جاتے؟ سیدھی سی بات ہے، جاتے ہیں۔ کالج جانے کا دل نہیں کر رہا تو بھائی حفظ کرنے کا دل نہیں کر رہا، مدرسے جانے کا دل نہیں کر رہا، تو اس وقت مقابلہ کرنا ہے۔ ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ کاروبار اور نوکری کی بات میں الگ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر نقصان کا خطرہ نظر آتا ہے، اس طرح ہمت نہ ہو، دل نہ چاہے پھر بھی آدمی جاب پر جاتا ہے، دل چاہتا ہے لمبی چھٹی ہو جائے ہماری۔ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ والے جتنے پریشان رہتے ہیں، ACPS والے جتنے پریشان رہتے ہیں، جن کا مجھے پتا ہے، ایسے بے چین پریشان رہتے ہیں کہ اس میں ذرا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو دل نہیں چاہتا۔ FCPS کے امتحان میں میرا دوست فیل ہوا، ڈاکٹر صاحب، تیسری دفعہ جب فیل ہوا کہ اب میں امتحان نہیں دوں گا، بس بہت اچھی کلینک چل رہی ہے۔ میں نے پیارے شیخ العرب والعجم کی بات سنائی کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ ڈاکٹری نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ FCPS کر کے آپ چھوڑ دو، آپ کی ماشاءاللہ کلینک اتنی زبردست چل رہی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب کو 8 ایگزام دلائے، 15,000 فیس تھی اس وقت، تو میں نے کہا آپ کو سہولت ہے؟ والد صاحب کو سہولت ہے کہ ہاں الحمدللہ میری کمائی صحیح ہے، پھر آپ امتحان دیں۔ 8ویں دفعہ میں پاس ہوا ہے، آج سفر کے لیے نکلا ہے، کئی جگہ بیانات ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے میرے خلیفہ ہیں۔ یہ پڑھائی اور نوکری اور کاروبار جب منع ہے، جب اللہ کو ناراض کیا جائے۔ دنیا اتنا آسان حضرت نے سمجھایا کہ دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا، دنیا نام ہے نماز نہ پڑھنے کا، دنیا نام ہے زکوٰۃ نہ دینے کا، دنیا نام ہے روزہ نہ رکھنے کا، دنیا نام ہے جتنی خرافات ہے گناؤں گا دیر ہو جائے گی۔ یہ اس گٹر لائن میں گھسنے کا نام دنیا ہے یہ۔ باقی ایک آدمی جیسے ڈاکٹر بنتے ہیں نا، حضرت والا نصیحت فرما دیتے کہ آپ ڈاکٹر بنو گناہوں سے بچ کر، اور یہ نیت کرو کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا نا تو طلباء اور علماء کی خدمت کروں گا، اور اللہ جو مجھے توفیق دے
تو جس کی مال میں کمی ہوگی اس کی دوائیاں میں دوں گا. اب اس کا آپ حیران ہوں گے، پڑھائی بھی دین میں لکھی جائے گی. دنیا کی پڑھائی، نیت صرف بدل گئی. اور جو سوچے کہ نہیں مجھے تو فل کالج میں داخلہ لینا ہے، وہاں بے حیا لڑکیاں زیادہ ہیں، اور والد صاحب کچھ کہیں گے ہی نہیں، نماز پڑھوں گا نیک بنوں گا تو جوتے لگیں گے. باقی لڑکیوں کے ساتھ جو بدماشیاں کریں تو منع نہیں ہے. وہ ڈالر چاہیے، وہاں پر پاؤنڈ چاہیے، اس لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں. نعوذ باللہ. اس ذکر میں دل لگے گا تو ہم کریں گے، نہیں لگے گا تو نہیں کریں گے. ذکر میں مزہ آئے گا تو ذکر کریں گے، مزہ نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. ہم مزے کے غلام تھوڑی ہے. عبد اللطف نہ بنے، عبد اللطیف بنے. لطف کے بندے نہ بنے ہم لوگ. بس کام کرنے جانا ہے. بیٹھے گا چین سے گھر، کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا. کھولیں یا نہ کھولیں وہ در، اس پر ہو تیری کیوں نظر. تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا. یہ ذکر تلاوت صدا لگانا تو ہے، اور کیا ہے. مولا علی قاری کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، اب دل چاہتا ہے ذکر نہ کروں، ہنسنے لگے. فرمایا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں فرمایا، الذاکر کل واقف علی الباب، ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دروازے پر آ گیا. تو فرمایا تو مزے کا غلام بنتا ہے. ارے یہ کیا نعمت کم ہے کہ ذکر کی برکت سے اللہ کے چوکھٹ پر آ گئے. کیسا مزہ آیا. اور ذکر کرنا کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے، دستک دینا ہے. اللہ جی دروازہ کھولی ہے. ہم کوئی گھر پر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اپنا ہے تو ہم دروازہ کھول کر کہتے ہیں آئیے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ناک نکلے، پھر ایک آنکھ نکلے، پھر منڈی نکلے، گردن نکلے، اس کے بعد آدھا جسم نکلے. آئیے 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 آئیے. تو دستک دیتے رہے، ایک دن پورا دروازہ کھل جائے گا. آئیے 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 آئیے. کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو. ایک تو شیخ جو بتاتے ہم ذکر کرتے ہی نہیں ہیں. سارے کام ہیں، یہ کام نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اس لیے ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، نفل نہیں پڑھتے، کہ یہ کام ہی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. پڑھنے پڑھانے کا دینی کام ہے، استفتاء پر استفتاء حل کرنے کا کام ہے، رات کو دیر تک بھی کام ہے، لیکن تلاوت کام نہیں ہے. تو پھر تلاوت کون کرے گا بھائی؟ جب تلاوت کام ہی نہیں ہے تو کون کرے گا؟ بس خط لکھ دیا کہ 6 مہینے ہو گئے میں نے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو بھائی ہم کیا ماریں گے تو نہیں، ڈانٹیں گے تو نہیں، مرضی ہے. ذکر نہیں کیا. ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے. جی ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے. دیکھیے 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھیں گے، حدیث پاک ہے قیامت کے دن چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان علی شان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ منہ اجلا کرنے والے اعمال دیں گے، مکالا کرنے والے اعمال سے بچائیں گے. اب غور سے سننا، ہم نے ذکر کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، 100 ہو گیا پورا، ٹھیک. یا ذکر کیا اب صحیح طریقے سے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک. 100 دفعہ کرنا تھا، 13 مرتبہ کیا یا 33 مرتبہ کیا، اور وہ 100 دفعہ پورا کیا، تصویر 100 ہو گیا. اب سنیں پیارے شیخ العرب والعجم کی نصیحت. فرمایا جناب کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو. بھائی جان پانی پلا دیجئے گا. وہ جو دھوپ کے اندر پانی تھوڑا ایسا تھا نا، وہ پانی لا دیا، گلاس تو پورا ہے، فائدہ ہوگا نہیں. بھائی کیا آپ لائے ہیں بھائی؟ کہا اچھا گرمی بھی ہے معاف کریے گا. وہ جو گوشت، ہمارے ساتھی گوشت کہتے ہیں، جو گوشت نکالنے کا چمچ ہے نا، تھوڑا بڑا والا، بہت بڑا والا نہیں جو جہاں استعمال ہوتا ہے، جو ڈونگے سے نکالتے ہیں نا، وہ یک ٹھنڈا پانی زبردست لے کر آیا. فائدہ ہوگا نہیں ہوگا فائدہ. اتنے تھوڑے پانی میں پیاس ہے گلاس کی، تو گلاس لایا گرم پانی، فائدہ نہیں ہوا.
یہ لایا چمچ بھرا ہوا ٹھنڈا یخ، تب بھی فائدہ نہیں ہوا. تو کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو، 100 پورا بھی ہو اور کیفیت کے ساتھ بھی ہو. گلاس ٹھنڈا یخ پانی کا چاہیے. ٹھیک جی. اچھا جی، صبح کو اللہ نے نماز کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، سنت کے مطابق آنکھیں ملی، اوپر جب اٹھے تو شلوار اوپر کر دی کیونکہ ٹخنا چھپ جائے گا. کھانا بھی کھائیں گے اللہ کے کرم سے، پیٹ تن جائے گا، پھر آہستہ آہستہ پیٹ اندر چلا جائے گا. جب ہم اٹھیں گے اور ہم نے اگر شلوار اوپر نہیں کی تو ٹخنا چھپ جائے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہو، چاہے احرام ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار ہو، پائجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا حصہ آگ میں جلے گا. مسلم شریف میں 4 عذاب کا ذکر ہے. نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے. ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، اس کا گناہ نہیں چھوڑ سکے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ 4 یہ عذاب کس کو دیے جائیں گے؟ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، ٹخنا چھپانے والا، ہم مرد چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے. نمبر 2، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا. نمبر 3، احسان کر کے جتلانے والا. اب جب ہم اٹھے تو ٹخنا چھپا ہوا ہے، بیوی تو سو رہی ہے، اس کو تو بعد میں اٹھائیں گے. حرام کام کرتے ہوئے واش روم جا رہے ہیں، واش روم تو جانا ہی ہے نا. سیدھا پیر الٹا پیر نہیں، سنت کا طریقہ نہیں ہے. پہلے دعا پڑھتے ہوئے الٹا پیر پھر سیدھا پیر. اس کے بعد جب کپڑے اتارے الٹا پھر سیدھا، قمیص اتاری الٹا پھر سیدھا. استنجا کیا، دوسرا لباس، حضرت فرماتے تھے رات کا لباس الگ ہونا چاہیے، اس کے فائدے پھر آستے آستے خود معلوم ہوں گے. بہرحال جیسے یہاں مجبوری ہے، حالانکہ احمد کرے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، بہرحال ہر ایک کی مرضی ہے، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. تو پھر جب پہنا تو سیدھا پھر الٹا، اور پھر صدری پہنی، دنیان پہنا، کرتا پہنا، جو بھی چیز ہے. واش روم سے باہر نکلے، سیدھا پیر باہر نکلا، سامنے اسٹیکر لگایا ہوا ہے، دعا پڑھ کر آئے جناب، چپل سیدھا پھر الٹا پیر. ٹھیک ہے جی، سنت پر عمل ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں تو سنت کے مطابق کیوں نہ کریں؟ مسجد سے گھر سے باہر نکلے الٹا پر سیدھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا حفاظت کے لیے. مسجد میں داخل ہوئے سیدھا پھر الٹا. سنتیں لکھی ہوئی ہیں، جس مسجد میں نہ ہو آپ کے پڑوس والی تو آپ کمپیوٹر سے، ہمارے تو نہیں آتا یہ چیزیں، کمپیوٹر سے وہ نکالا سنت مسجد میں داخل اور باہر نکلنے کی، اس کا چھوٹا سا پرنٹ آؤٹ، یا آپ لوگوں کے پاس موبائل ایسے ہیں اس میں رکھ دیا، 2 دن میں یاد ہو جائیں گی، 3 دن میں یاد ہو جائیں گی. سنت کے مطابق سیڑھی چڑھے اللہ اکبر، سیڑھی اترے سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دادا شیخ کے سنتوں کی بارش کر دو، گناہوں کا، بدعت کا، شرک کا کیچڑ خود صاف ہو جائے گا. آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش زیادہ ہوتی ہے، سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، درخت کیسے صاف ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی چمک رہے ہوں. یہ سنت کا یہ معاملہ ہے. سنت کی تکرار ہو گئی نا. ابھی اور بھی ہے، وہ کتابچہ سندھی میں، اردو میں، پشتو میں، انگریزی میں مفت ملتا ہے. ابھی ایک صاحب پرسوں آئے تھے، کہا 25 کتابیں مل جائیں گی. مجھے پتا ہے وہ مدرسے کے بڑے ہیں. میں نے کہا 50، کہا یہ تو ہو جائے تو اور اچھا ہے. میں نے کہا 75 تو اور اچھا ہے. میں نے کہا 100 کا وہ اور اچھا ہے. میں نے کہا 150 کتابیں دے دیں. بھائی ماشاءاللہ آپ کتنے مدرسوں نے نصاب میں شامل کیا ہے، کچھ دینی اسکولوں نے نصاب میں شامل کر دیا الحمدللہ. اس کو سنتوں کی بارش ہو رہی ہے. کچھ اسکول ہیں، چند 2-3 ہیں جو میرے جاننے والے، اسکول تو اور بھی ہیں لیکن یہ 2-3 اسکول میں انہوں نے پابندی کی ہے کہ یہ سنتیں یاد کرو، گھر والوں کو یاد کرا کہ پھر ہمیں بتاؤ آ کر. اب گھر والے دعا دے رہے ہیں کہ بھائی کون سا اسکول ہے بھائی. ماشاءاللہ غور سے سنیے گا جو میں بات اب عرض کرنے والا ہوں. اس کے بعد مسجد آ گئے سنت ادا کرتے ہوئے، اور سنت فجر کی پڑھی، دعا مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سنتیں پڑھ چکے، تلاوت کر رہے ہیں. پھر نماز پڑھی اللہ کے کرم سے جماعت سے، 14 سنتوں کے ساتھ وضو کیا جو لکھا ہوا وضو خانے پر، 51 سنتوں سے نماز پڑھی. ماشاءاللہ اتنا نور کما کر اب جو ذکر کا بتا رہا تھا میں، ذکر بھی کر لیا جناب. 2 تسبیحاں یا جتنا اللہ موقع دے، 4 تسبیحوں کا بتاتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 2 تسبیحاں پڑھ لی، 2 بعد میں پڑھنا ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ کہ ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا.
تلاوت میں دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات آتے ہیں۔ اب آپ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ذکر کا کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہوں میں سب سے بڑا خطرناک گناہ نامحرم کو دیکھنا، فیس بک، یوٹیوب، سب لعنتی چیزیں اس میں آ گئیں۔ ماں باپ سے لڑنا، حرام کھانا، جب بہنوں پر ہاتھ اٹھانا، بیوی کو گالیاں دینا، حرام حلال کی تمیز نہیں۔ فرمایا ذکر کو مقصود سمجھ کے پورا کر لیں، انشاءاللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ اتنا بیان ہے ذکر کے بارے میں کہ ذکر، تلاوت، نماز، نفلیں، گناہ نہ کرنا، اس سے روح کو طاقت آتی ہے۔ ایک مکہ مار کر نفس کو ڈھیر کر دے گے روح انشاءاللہ تعالی۔ گناہ، ذلتیں، رسوائیاں، یہ نفس کو کم طاقتور کر دیتی ہیں۔ وہ نفس ایک جوتا مار کے نفس روح کو لٹا کر سانڈ کی طرح گناہ کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 نفس کا فرمایا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ مجھے کیا معلوم میں کس نفس میں ہوں اس وقت؟ میں تو سمجھ رہا ہوں میں نفس مطمئنہ میں ہوں، حالانکہ اگر اپنے شیخ کو بتاؤں گا وہ دیکھے تو نفس امارہ بالسوء میں ہے۔ 13ویں پارے میں ان النفس لامارۃ بالسوء، اسی کی تو اصلاح فرض ہے۔ پھر دوسرا نفس ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس کیا کر رہا ہے؟ وہ تو بدماشی کی تعلیم دے گا، بار بار ہاتھ سے جوانی برباد کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، بعد میں معافی مانگ لینا، ماں باپ سے بدتمیزی کر لے۔ پھر آدمی اصلاح کرائے گا تو اس وقت نفس لوامہ ہوتا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہے، کبھی معافی مانگ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، معافی کر رہا ہے، گھڑی میں بھوت، گھڑی میں اولیاء۔ اب یہاں یہ خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں ہم نفس مطمئنہ میں مل گیا، حالانکہ ہم تو رگڑے میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ماں باپ سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ دیکھو نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مفتی عاشق الہی صاحب نے انوار البیان میں کس اور معرف القرآن میں کس تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے لیے فرمایا ہے۔ ایسے ہلا ہلا کے ہاتھ ماں باپ سے بات نہیں کرنا ہے، اکڑ ڈالنا ہی نہیں ہے، اف نہیں کہنا ہے، کندھے ایسے نہیں کڑانا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے بیان کیا بھائی، ہمارا تو نعوذ باللہ حق بنتا ہے، باپ کو حرام کے نعرے لگاؤ، خدا نہ خواستہ کوئی غلط جملہ کہہ دیا تو ایمان کی خطرہ ہو گیا۔ تو یہ نفس لوامہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نفس مطمئنہ ہے، حالانکہ کبھی توبہ، کبھی بیان کیا، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے، گھر میں شرعی پردہ ہونا چاہیے۔ اب شرعی پردے کے لیے جب بولے تو زبان نہیں کھل رہی کہ وہ خود شرعی پردہ نہیں کر رہا، تو بیوی کو کیا کہے گا شرعی پردے کے لیے؟ اور سمجھ رہے ہیں نفس مطمئنہ ہے، راضیہ مرضیہ بھی ہو گیا، 5 نفس ہو گئے بھائی۔ ہاں جی، نفس امارہ کو ڈھیر کر دیا، نفس لوامہ سے آگے بڑھ گئے، نفس مطمئنہ سمجھ لیا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا تو یہ آیت اس کو سنائی دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح، امتحان ختم، مفہوم، اب نے رب کی طرف لوٹا۔ اب یہ ڈر نہیں ہوگا کہ قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں داڑھی رکھ لوں گا تو کیا ہوگا، شرعی پردہ ہوا تو کیا ہو گیا، بیٹی کی شادیاں کیسی ہوں گی۔ اب یہ ڈر لگے گا کہ وہ چلو وہاں سے تو نکل آیا، اللہ کی رحمت سے خاتمہ اللہ ایمان پر فرمایا مجھ سمیت ہر مسلمان کا، لیکن آگے پتہ نہیں کیا نہ ہو، اس لیے ایڈوانس میں ہی کہہ دیا گیا اے اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف چل۔ آگے پھر کیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے خاص لوگوں میں جاؤ، جن کے برکتوں سے، جن کے اصلاح اور جن کی دعاؤں سے مال سیٹ ہوا تھا، پہلے ان کے پاس جاؤ، جنت کے حد میں جانا، جی پہلے ان کے پاس جاؤ، یا نسبتیہ ہے، میرے خاص بندوں میں جاؤ۔ حضرت پیارے شیخ العرب العجم فرما دیتے یا نسبتیہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے نہیں ہوئے، نیو ایئر ڈے کے نہیں ہوئے، مہندی مایوں صحرا بندی کے نہیں ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ملفوظ عرض کر دیا ذکر کا، فرمایا بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف اذکار ہی اصلاح کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ذکر سے قرب ہوگا اور قرب سے معاصی گناہ سے نفرت اور اجتناب ہوگا اور تدابیر کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ خود ذکر بھی تدابیر میں اصلاح میں داخل ہیں، اور بغیر معالج امراض کے ذکر ہی محقق نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے ذکر بھی کر رہا ہے، جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ گناہ کبیرہ بھی ہو رہے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہیں، تصویر لے کر وہاں پڑھ رہے ہیں، تصویر فلم بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، عورتیں مرد ساتھ میں، اس کی تصویر بھی چل رہی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہی ذکر کرنے والا ہے،
سنیے، ذکر کے معنی ہے یاد، تو یاد تو سب طریقوں سے ہوتی ہے، نہ یہ کہ محض زبانی سے نام لے لیں۔ کیا یہ یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہے نہ اس سے ملے نہ اس کا کہنا مانا؟ واہ واہ واہ، اس بڑا میں پہلی دفعہ جملہ سنا، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ فرمایا کہ کیا یہ یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہے نہ اس سے ملے نہ اس کا کہنا مانے؟ نہیں، یہ ہرگز یاد نہیں ہے۔ تو جو ذکر بغیر اصلاح کے ہو وہ ایسے ہی یاد کی طرح سے ہے، اور ذکر لیکن چھوڑنا نہیں ہے، ملتوی نہیں کرنا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور پوری مجلس گزر جائے، اس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ لہذا اس کا ہمیشہ خیال رکھو اور اپنی کسی مجلس کو، کسی حرکت اور سکون کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہنے دو۔ تھوڑا مشکل آ رہی ہوگی، عرض کر دیتا ہوں، شاید مشکل آ رہی ہو، مجھے نہیں معلوم، شاید مشکل آ رہی ہو، شاید لگانا ضروری ہے نا۔ سوال نمبر 1، میں اپنے دکان پر بیٹھا ہوں، گاہک آ رہے ہیں، میں کیسے اللہ کا نام لوں؟ ٹھیک، اللہ کا نام ویسے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن اپنے کسٹمر سے کہتے ہوئے کہا دیکھو کتنا آسان معاملہ ہے، اللہ جس بات سے خوش ہو اس کو کر لیں، اللہ جس بات سے ناراض ہو اس کو چھوڑ دیں، ہو گیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں پریشان رہتا ہوں، جب پریشانی دور ہوگی تو ذکر کروں گا۔ حضرت والا فرماتے تھے ارے بھائی ذکر سے تو پریشانی دور ہوگی، اور آپ شرط لگا رہے ہیں پہلے پریشانی دور ہو پھر میں ذکر کروں گا۔ مثالوں کے تو بادشاہ تھے پیارے شیخ۔ ابھی فرض کریں کوئی ایسے صاحب یہاں پر ہیں جس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ دفتر سے گھر جائے گا، پہلے نہیں گیا، اندھیرے میں اس کو 1 یا آدھے منٹ کے لیے مشکل ہوگی بٹن دبانے کی یا نہیں؟ یا آنکھیں بند کر کے بٹن دبا دے گا؟ کچھ تو فکر ہوگی نا کہ بٹن کہاں پر ہے، کیسے بٹن دباؤں، رات کا ٹائم ہے، تو وہ تشویش تھوڑی ہوئی نا، چاہے تھوڑی ہوئی، بٹن دبایا روشنی ہو گئی، تو تشویش میں ذکر کیا، بٹن دبایا روشنی آ گئی۔ چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، مثالیں تو اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حرمین شریفین کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ مجتمع اور مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، خصوصاً جو 2 سال حج کے لیے تڑپ رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، اللہ سب کے لیے، ان کے لیے بھی اللہ انتظام کرا دے۔ جو جا چکے ہیں وہ ذرا میرے سوال کو غور سے سنیں گے تو ہنسنے لگیں گے۔ حرم سے باہر نکلے نماز پڑھ کر، حج کا زمانہ، عمرے کا زمانہ، رمضان کا زمانہ، ٹھیک جی، 5 ریال 10 ریال سامان، 5 ریال 10 ریال، شاورما ہاتھ میں لے کر جناب ایک لقمہ کھایا، پھر ایک گھونٹ چائے کا پیا، ریال ریال ریال، یہ پیسہ، یہ مال 2 ریال واپس کرو، ہے یا نہیں؟ تشویش میں ہے یا نہیں؟ یا نہیں ہے بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا شاورما اور جو چائے پی رہا ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو کتنے بھی افکار ہو زندگی کے، ذکر کا ناغہ روح کا فاتح۔ آخری مثال اس بات کی، آخری مثال، خمیرہ موتیوں والا، خمیرہ موتیوں والا، شیرہ الناب والا، میں خمیرہ نہیں بیچتا، مجھے نہیں آتا، نام حضرت سے سنا ہے، موتیوں والا خمیرہ اتنا قیمتی یہاں رکھا، اور بہت ہی قریب اور پیارے کی جوان کی موت کی اطلاع ملی، اس کی حالت خراب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، خمیرہ نیچے چلا گیا۔ خمیرہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو پریشانی میں اللہ کا نام لیں گے تو خالق کے خمیرہ اس کا اثر آئے گا نہیں آئے گا نام کا؟ بس آپ نے کیسی بھی حالت ہو، پریشانی ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چھوڑنے کی چیز تو گناہ ہے نا، گناہ نہیں چھوڑا اللہ کو چھوڑ دیا۔ بھائی ایسے بھی مسئلے آتے ہیں، سب گناہوں سے توبہ کر لیا، اب گندے خیالات آ رہے ہیں، وہ آئیں گے تاکہ دوبارہ ہم گند کریں، تو اس کا علاج بھی تو پوچھنا ہے۔ الحمدللہ 3 پرچے یہاں ملتے ہیں، 2 کتابیں ملتی ہیں ہدیہ، دوسرے دن سارے غائب، لیکن عمل بھی تو کرنا ہے نا بھائی۔ غسل کیا، صاف لباس پہنا، عطر لگایا، اور کلمہ شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی، لا الہ سے دائیں طرف ہلکا جھکے کہ گٹر لائن نکل رہی ہے۔ وہ خیالات سوچیں گے نہیں ورنہ مر جائیں گے ہم۔ ماضی کے گناہ کو سوچیں گے کہ میں غصے والا تھا، تکبر والا تھا، ماں باپ سے لڑتا تھا، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ آگے بھی مہربانی فرما، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں گندی فلم دیکھتا تھا، فلانی سے میں ملا تھا، میں نے یہ کیا تھا، تو وہ سب گٹر لائنیں دماغ میں آ جائیں گی نماز میں بھی۔
ایک دفعہ سچی توبہ کر لیا پھر خیالات آئیں گے تو اس وقت ایک تسبیح زیادہ نہیں، نہا دھو کر اگر وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، عطر نہیں ہے کوئی بات نہیں، یہ تو سہولت بتا رہے ہیں نا۔ اس کے بعد لا الہ سے تصور کیا کہ دل سے گٹر لائن نکل رہی ہے اور الا اللہ سے اللہ کا نور آ رہا ہے۔ 8-10 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے اب لا الہ سے نفی ہو گئی، الا اللہ سے اثبات ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب جتنا جس کا لا الہ مضبوط ہوگا نہیں ہے کوئی معبود، جتنا لا الہ جس کا مضبوط ہوگا اتنا ہر جگہ الا اللہ اس کو نظر آئے گا۔ بھائی یہ باتوں سے کام نہیں بنے گا، میرے لیے بھی میں عمل کروں گا تو فائدہ ہوگا جناب۔ یہ سوچنا ہے کہ گٹر لائن نکل رہی ہے، پھر یہ سوچنا ہے کوئی ہے جو میرے دل سے گند نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہے جو گند نکال رہا ہے، پھر بھی خیالات نہیں جا رہے، سب ایک ساتھ نہیں کرنا ہے، پھر بھی خیالات نہیں جا رہے تو ہلکا تصور کرنا ہے۔ جس کو یہ تصور میں ڈر لگے وہ اللہ کے احسانات یاد کرے، جس کو ڈر لگے اس تصور سے وہ اللہ کے احسانات یاد کرے اور شکر ادا کرے، اور جس کو ڈر نہیں لگ رہا وہ تصور کرے کہ اعلان ہو گیا کہ فیروز میمن مر گیا۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، ابھی روح نکل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ فیروز میمن کہیں گے یا میت کہیں گے؟ اب یہ تو ہلکا سا دھیان، فیروز میمن مر گیا، اب والدہ رو رہی ہیں، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، والد بھی اللہ کے پاس چلے گئے، والد رو رہے ہیں، والدہ رو رہی ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد سب کو جدا کر دیا جاتا ہے، میرے کپڑے کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، پانی گرم کیا جا رہا ہے، بیری کے پتے رکھے جا رہے ہیں، کفن آ چکا ہے اور صابن آ چکا ہے، دستانے آ چکے ہیں، جو کپڑا مجھے پسند تھا وہی پہنا ہوا تھا، اس کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا، یہاں سے کاٹ دیا گیا، الگ کر دیا گیا، پھر چھوٹا بڑا استنجا کرایا گیا، اور اس کے بعد مجھ پہ پانی ڈالا جا رہا ہے۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں، حواس اکبر وہ کھلی ہوتی ہے، آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، بیوی کھڑی ہوئی ہے اس وقت غسل پر نہیں، وہاں پر جب انتقال ہوا اس وقت کہہ رہے سرتاج یہ کباب پسند ہے چک لو، چک نہیں سکتے، منع کے سر پر ہاتھ رکھ لو، ہاتھ نہیں رکھ سکتے، مجھے دیکھ لو یہ ڈریس آپ کو پسند تھا، آنکھیں کھلی ہے دیکھ نہیں سکتے، سر $5 لاکھ کا پروفٹ آئے گن لو، گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر باری آگے غسل کی، اور 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یہ بھی بتا دوں۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے گھڑی ہوتی تھی پہلے جس میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ چابی دینی پڑتی تھی، 24 گھنٹے چلتی تھی، یہ 1 منٹ کی چابی ہے، 24 گھنٹے کو سدھار دے گی انشاءاللہ تعالی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، اگر کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت والا عشاء کی کتنی نماز پڑھنا ضروری ہے تو حضرت والا فرماتے تھے 9، تو اچھے خاصے لوگوں کو جھٹکا لگ جاتا تھا، 9 ہمیں تو 17 کہا گیا ہے۔ فرمایا نہیں، 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو، بس آسان کر دیا۔ تو پھر اب کسی نے کہا حضرت آپ ان کو اتنا کم بتاتے ہیں، فرمایا اس کا فرض خطرے میں ہے، میں اس کو نفل بتاتا پھروں، پہلے فرض پر تو آئے، 5 وقتوں پر تو آئے، پھر خود ہی پوچھے گا کون سے نفل پڑھنا ہے۔ اور تمام اللہ والے سب کا زور اس بات پر اب گناہ نہ کریں، اب گناہ نہ کریں، تہجد پڑھنے کے بعد ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تاکہ نیند نہ آ جائے۔ یہ تو اخبار میں چیزیں نہیں آتی، یہ کسی چینل پر بھی نہیں آتی، کوئی بریکنگ نیوز بھی نہیں آتا، یہ تو اللہ والوں سے سنا، پھر جب اپنا معاملہ آیا تو پتا چلا کہ کبھی کیا آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے۔ تہجد قضا نہیں ہے، بہو کا گال پکڑ رہے، بہو کو آمنے سامنے گلے لگا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تباہی کا کیا راستہ ہے۔ تو ہمارے حضرت والا زیادہ اس کی فکر، فرمایا کہ نفل تو خود پڑے گا انشاءاللہ تعالی، اس سے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ فرمایا ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ پہلے اس کی زیادہ فکر کراؤ کہ فرض کر لے، واجب کر لے، سنت موقدہ کر لے، اور شروع میں ہی تھوڑا ذکر بتا دو، جو کل اللہ تعالی نے، میں قسم کھا سکتا تھا، میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا ذکر پر اتنا بیان ہوگا، بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے بھیجتے ہی جا رہے تھے حضرت کے صدقے۔ اگر ہمارے ساتھی جو کلپ بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کی نظر میں پہلی دفعہ ایسا بیان ہوگا جس میں اتنی ساری باتیں ایک ساتھ آ گئی، جگہ جگہ تو ہیں لیکن میرے خیال میں پھر بھی پورا تھوڑی بیان کر سکا میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 12 تسمیاں پڑھو، اس وقت 12-24 پتہ نہیں کتنی تسمیاں ہوتی تھیں، ان صاحب کو مزہ آ گیا، آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں کنواں تھا، اس میں چھلانگ لگا دی،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نکلوایا، 2-3 دن علاج کیا، اس کے بعد پٹائی کی۔ پہلے علاج کرایا اس کا، کہ اپنے شیخ کو پولیس تھانے میں منگوانا تھا تو نے، جب تجھے جتنا کہا تھا اسے آگے کیوں بڑھ گیا تو؟ آگے کیوں بڑھ گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ذکر کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ اتنا قید ہونا چاہیے، کیا ذکر سے آدمی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا؟ فرمایا ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، لیکن مولوی اشرف علی کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو تو تالا تو کنجی سے ہی کھلتا ہے، چابی سے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہو۔ اتنے اذکار ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ جب اللہ نے فرما لیا نا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب ختم۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ ہوا ہے، یہ تو نص سے ثابت ہے۔ لیکن ذکر ہے کیا، اس کی تو فکر نہیں ہے نا۔ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو غذا تھی اور جو فضا تھی اور جو حالات تھے، تو حضرت جتنا ذکر کر سکتے تھے ہم کر سکتے ہیں؟ کمزوری ہمارے اندر ہے، کھانے کیسے ہیں، ہوا آکسیجن کیسی ہے، اس وقت ہمارے اعضاء کی طاقت کیسی ہے۔ حضرت فرما دیتے بھولو پہلوان 12,000 ذکر سے جس مقام پر پہنچے گا نا، انشاءاللہ ہم کمزور 100 سے وہیں پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ زیادہ ذکر میں مسئلہ نہیں ہے، ہماری کمزوری کا مسئلہ ہے۔ زیادہ ذکر میں مسئلہ نہیں۔ اب حضرت کے پاس کتنے، ہمارے پاس بھی واقعات ہیں کہ جو اپنے حالات کی پوری اطلاع کرتے ہیں اور جو کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ تہجد پڑھو، جو حالات اصل میں حالات نہیں بتاتے نا۔ اگر میں واقعات کچھ بتانا شروع کروں تو پھر بیان نہیں ہوگا، پھر ذکر بھی نہیں ہوگا۔ آج ایک ہی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب اپنے ساتھ کسی دوست کو لائے، 7 دن سے نہیں سویا، 7 دن سے نہیں سویا، گھر والوں نے چھت پر پھینک دیا، دفتر خطرے میں پڑ گیا، سارے علاج کرائے فیل، یہاں لے آیا ان کو۔ ایسا لگتا تھا ابھی حملہ کر دیں گے، ایسا لگتا تھا ابھی حملہ کر دیں گے۔ عشاء سے پہلے کی بات ہے یہ۔ دوستوں کو میں نے کہا بھائی ان کو سمجھاؤ، ہر ایک کو تو میں نہیں بات کر سکتا نا، ابھی بھی آج اتوار ہے اور بھاگ دوڑ والا دن ہے، بیانات والا دن ہے، اور ابھی سے ہی میرے سامنے وہاں کام رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ رجوع، اور اللہ کی رحمت سے حضرت کا صدقہ ہے، والدین کی دعائیں ہیں۔ تو دوسروں نے سمجھایا، مجھے آ کر بتایا کہ بھئی اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، جس ہر ایک سے لڑنا، اور یہ اس وجہ سے اس کو چھت پر پھینک دیا۔ پھر میں نے بھی سمجھایا، عشاء نماز میں یہاں پڑھ رہا تھا اس دن، تو اچانک دل میں خیال ہے اور اس سے اصل بات تو پوچھی نہیں۔ نماز ختم ہوئی، میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا کہ ایسا نہیں چلا نہ گیا ہو، ایڈریس ہو نہیں، ٹیلی فون نہیں، تو دیکھا کہ بالکل پیچھے ہی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہاں نہ ذرا، وہ آپ کو نیند نہیں آتی رات کو، آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو آپ اتنے ہاسپٹل میں گئے ہیں، اتنا خرچہ کیے ہیں، ہم نے آپ سے کوئی پیسہ مانگا؟ اور انشاءاللہ بعد میں بھی نہیں مانگتے، آپ لاؤ گے تو ہم قبول، مٹھائی کا ڈبہ تک قبول نہیں کریں گے، پہلے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو آپ فی الحال ذکر ملتوی کر دیں۔ آپ یہ نہیں کہا چھوڑ دیں، ملتوی کر دیں، چھوڑنا بے ادبی ہے۔ میری طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا بھائی مجھے ڈر لگا کہ حملہ نہ کر دیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مرضی آپ کی ہے، اتنا آپ نے آزمایا ہے، تھوڑا ہم کو بھی آزما لو۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا دن تھا، جو میرا جاننے والا آیا نا، انہوں نے آ کے بتایا کہ تیسرا دن انہوں نے بتایا کہ پہلے دن اس نے تمہارے کہنا مانا، اور دوسرے دن سے اتنا فرق پڑا کہ تیسرے دن آج کا دن وہ دفتر بھی چلا گیا ہے، اور اس کی بیگم، بیٹیاں اور بیٹے جھولیاں پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں تمہیں۔ میں نے کہا اصل دعائیں تو حضرت تک جائیں گی نا، ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد یہ ملنے آیا، بس یہ سمجھو کہ میری ہڈیاں بچ گئیں، اتنا جوش میں دبایا، اتنا خرچہ کیا۔ بھائی یہ اللہ معاف فرمائے، ہماری ذوف کی وجہ سے یہ سمجھایا جاتا ہے۔ باقی جو ایک آدمی ذکر اتنا کرتا ہے، بات تک نہیں کرتا بیوی سے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک اب بات پر بات یاد آئے گی، وہی مسئلہ ہوگا۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت سے فرمایا، اپنے مرید سے فرما رہے ہیں اسلام آباد میں، کہ یہ ایک ڈاکٹر ہیں اور پتہ نہیں کیا اس کا مسئلہ ہے،
یہ کوئی سلام اگر جب کوئی اس کو کرتا ہے نا تو یہ جواب دے کر گالی دے دیتا ہے گندی، اور سمجھ ہی نہیں رہا بات کو. اب تمہارے حوالے ہے. حضرت نے ڈاکٹر صاحب کو بلوایا کہ حضرت شاہ لڑک صاحب موجود ہیں، انہوں نے آپ کو میرے حوالے کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لو. کہا نہیں حضرت، آپ بزرگ ہیں، اب حکم کریں. فرمایا ڈاکٹری اب آپ نہیں کریں گے، آپ کی ڈاک اور ٹر میں فاصلہ ہو گیا ہے. ذکر کتنا کرتے ہو؟ کہ بس ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں. اور غصہ کا وہ تو ناک پر ہے. کہ سنا ہے کہ حضرت شاہ لڑک صاحب فرما رہے تھے آپ سلام کے بعد گالی دے دیتے ہیں جواب دینے کے بعد. کہاں؟ حضرت نے فرمایا زور سے دیتے ہو؟ کہ حضرت پٹنا تھوڑی، آستے سے گالی دے دیتا ہوں جواب دے کر. حضرت آپ کا علاج یہ کہ آپ ہنسے بولیں، یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے. وہاں طیب صاحب کی آنکھیں ایسے ہو رہی ہیں، اس کا مطلب رات کو دیر سے سویا. مولانا طیب ہی نام ہے نا؟ صحیح نام لیا ہے نا بھائی. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمارا مولانا طیب جہاں کا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا والا مولانا طیب صاحب ہے؟ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت نے ان کو فرمایا آپ کے ڈاک اور ٹر میں فاصلے ہیں، آپ ہنسیں بولیں، خمیرہ کھائیں، ایک سیب چھلکا اتار کر کھائیں اور خمیرہ لیں، سر میں تیل لگائیں، گھاس پر چلیں، ہنسیں بولیں. آپ ابھی سب ملتوی آپ کا. حضرت فرماتے 10 دن بھی نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ صحیح ہو گیا وہ، الحمدللہ. اس کی فکر لگ جائے تو اب دیکھیے ہم لوگ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے. اصل یاد یہ کہ زبان اور دل دونوں ساتھ دیں. جب اللہ کہو تو زبان بھی ہل جائے، دل بھی ہل جائے. اور یہ جبھی ممکن ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گناہوں کی بھی حفاظت ہو، گناہوں کی بھی حفاظت ہو. اصل ذکر یہ ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں ان کو ناراض نہ کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ ایسا مزہ پاؤ گے، ایسا مزہ پاؤ گے کہ اختر کو یاد کرو گے. دنیا میں کچھ مزہ نہیں ہے، دنیا بالکل مردہ ہے. دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے. لیکن اللہ سے استثناء ہے کہ جو چیزیں اللہ کی یاد میں معین ہیں وہ دنیا نہیں ہے. جیسے یہ مجلس احباب کی، جناب کوئی سونا وونا نہیں ہے یہاں پر بھائی، سبحان اللہ. اب یہ درخت، یہ پانی، یہ فضا، یہ ماحول قابل قدر ہے کیونکہ اس ماحول میں اللہ کی محبت سیکھی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اب آ جائیں وہ کثرت ذکر. کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ پورا جسم یعنی قالب اور قلب ہر وقت خدا کی یاد میں رہے، یعنی کوئی عضو کسی وقت نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. یہ 24 گھنٹے کا ذاکر ہے تقوی والا. کان سے کسی وقت نافرمانی نہ ہو، غیبت نہ سنے، ساز اور موسیقی نہ سنے، اور ذرا گڑبڑ ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں. جناب اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ حضرت والا کو نعمت عطا فرماتے تھے. حق تعالیٰ کا ذکر دل کے تالوں کے لیے کنجی ہے. کل والا ملا لینا ساتھ میں مولانا فاضل صاحب. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف کی دعا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کی کنجی سے کھول دیجیے. آمین بھی تو کہنا چاہیے نا. آمین، کروڑوں آمین. اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کی کنجی سے کھول دیجیے. اس دعا میں اشارہ ہے کہ ہر دل میں ایسا جھومتے جائیں گے. آپ کہیں گے ذکر بعد میں، پہلے یہ کاش ان کا نام مجھے یاد ہو جائے نا مولانا کا. اتنا سوتے ہیں کہ پوچھو مت. ابھی تو دوسرا سال ہے نا آپ کا یا پہلا ہے؟ ابے یار آگے کیا سال میں ہوگا بھائی. شادی کر لو پھر خود ہی پٹائیاں ہوں گی تو پھر سو گے نہیں آپ اگلے سال میں. بس اس بار تو جاتے ہی اب بتا دینا ابا اماں کو کہ پلیز مائی شادی جلدی. دیکھو انگریزی آتی ہے نا ہم کو، آپ کیا انگریزی بولیں گے جو ہم کو بولنا آتا ہے. نو پرابلم ہے جی. حضرت والا تو انگلش پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سے بات کرا دیتے تھے. فرماتے تھے نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم 5. جگر میں گھسے گا اس کا نائف، خراب ہو جائے گی تمہاری لائف. ایسا لوگ نوٹ کرتے تھے باقاعدہ. حضرت سوچتے نہیں تھے، میں تو چلو سوچ بھی لیتا ہوں، حضرت سوچتے تھوڑی تھے. آسمان سے بارش ہوتی تھی. اب یہ دیکھیے آپ حدیث پاک کی دعا ہے لیکن آپ مجھے بتا دیں یہ جملے کون سی کتاب میں سے حضرت نے نکالے ہیں. جملے میں بتاؤں گا، کتاب آپ بتائیں گے. ٹھیک، یہ تو حدیث پاک کی بات ہے.
اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کی کنجی سے کھول دیجئے۔ اب آگے بڑھنا ذرا، اس دعا میں اشارہ ہے کہ ہر دل میں نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی صلاحیت اور دولت موجود ہے، اور وہ ذرہ درد دل سیل بند دلوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ذرہ درد دل سیل بند دلوں میں پڑا ہوا ہے، ذکر اللہ کی برکت سے اس کی سیل ٹوٹتی ہے، لیکن دوستوں کنجی جبھی کام کرتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ مرشد اور شیخ ہے جس کی نگرانی اور تربیت اور توجہ اور دعا کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام مفید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو اتنا چلتا ہی چلا جائے، اتنا مضمون ذکر کے بارے میں، پھر حضرت کے بیانات الگ ہیں، اس کے بارے میں یہ الگ ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سناتا رہتا ہوں، کتنے بڑے اللہ والے تھے اور کس طرح اللہ سے وہ چپکے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دور دیکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، جوان تھے حضرت مجدد۔ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ کے کان میں کہا، یہ جو نوجوان آ رہا ہے نا، غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر دل بتا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا غلغلہ مچے گا ایک دن، لیکن ان کو بتانا نہیں، ابھی جوان ہے، یہ بتانا نہیں، یہ غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دو علماء کو میرے پاس لاؤ، مجھے بتاؤ کچھ نہیں، میں 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ تربیت یافتہ ہے، یہ غیر تربیت یافتہ ہے، چال دیکھ کر، ابھی بات بھی نہیں کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ آپ یہ کلمہ شریف کے تسبیح بتاتے ہیں، 100 دفعہ تو حدیث پاک میں نا، اس وقت تو بہت بتایا جاتا تھا، آپ اللہ کا نام کی اتنی تسبیح ہم بتاتے ہیں، وجہ؟ فرمایا مولوی اشرف علی ہاتھ کو رگڑو 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 رگڑو، آخر حضرت مجدد نے ہاتھ ایسے کر دیا کہ حضرت اب تو آگ لگنے لگی ہے۔ فرمایا یہ ذکر جو برابر کرایا جاتا ہے نا، یہ دل پر اس کی ضرب خود بخود لگتی رہتی ہے، تو دل پر جو غیر اللہ کے چوکھٹ ہیں وہ گرنے لگتے ہیں وہاں۔ فرمایا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذکر میں چاہے دل لگے یا نہ لگے لیکن برابر کیے جاوے، رفتہ رفتہ اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر بغیر ذکر کے چین ہی نہیں پڑتا، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جیسے شروع میں حقہ سگریٹ پینے سے پریشانی ہوتی ہے، متلی بھی ہوتی ہے، طے بھی ہوتی ہے، لیکن پیتے پیتے پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ چاہے کھانا نہ ملے لیکن حقے کے 2 کش مل جاویں۔ اتنا پرانا ضمن لکھا ہے 2 کش مل جاویں۔ ذکر کا نفع تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، جیسے بچہ روز کچھ نہ کچھ ضرور بڑھتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ آج اتنا بڑا کل اتنا بڑا، البتہ ایک مدت کے بعد گزر جانے کے بعد اس کی پچھلی حالت کو خیال میں لا کر موازنہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہو۔ یہی حال ذکر کا ہے، شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کچھ بھی نفع نہیں ہو رہا، حالانکہ نفع برابر ہو رہا ہے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد اپنی پچھلی حالت کو ذہن میں مستحضر کر کے اس سے حالت موجودہ کا موازنہ کرے تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا ذکر سے، تلاوت سے، فرمایا کہ اس وقت کے ذکر کو بیکار نہ سمجھا جاوے، یہ سب جمع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عنقریب سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا نا مزہ آئے گا نا۔ دیکھو آپ تھکے ہوئے ہیں، یا میں، یا بخار ہے، یا سفر کی تھکان ہے، ذکر کم کر سکتے ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ بخار ہو تو چائے بسکٹ کھا لیتا ہے نا، تھوڑا ذکر کر لیں۔ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ میں حضرت والا کے بنگلہ دیش کے بیان سن رہا ہوں، یا حضرت مجدد کا بھی سنا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے علماء سے کہ وہ ذکر نہیں کرتے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس یہی ذکر ہے۔ فرمایا میں ان سے یہ کہتا ہوں، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے علماء دوستوں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر کون ہیں؟ تفسیر میں ترجمے میں لکھا علماء ہیں۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کو کیوں اہل ذکر فرمایا؟ علماء کو کیوں اہل ذکر فرمایا؟ فرمایا میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، لطائف ہیں،
علماء کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے رات کو دیر تک، پھر پڑھانا پڑتا ہے ان کو، پھر لوگ پوچھنے آتے ہیں، پھر وہ اسباق، تو ایسا نہ ہو کہ میرا نام لینے کا تمہیں ہوش نہ رہے، اس لیے تمہیں اہل ذکر کہا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو، میرے ذکر کے بغیر رہنا نہیں۔ اور ذکر اور تلاوت یہ روح کی غذا ہے، فرما برداری، تینوں چیزیں۔ جب روح کو حضرت نے فرمایا، بیان میں سن رہا تھا، چھپا نہیں ہے، شاید چھپا بھی ہو، فرمایا جو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں آہستہ آہستہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے غیبت ہے، پتہ ہی نہیں میں غیبت کر رہا ہوں، کسی کو حقیر سمجھ رہا ہوں، ساتھ سسر سے لڑ رہا ہوں، بیوی کی ذرا ذرا سی بات پہ طنز کر رہا ہوں، شیخ سے پوچھنا نہیں ہے۔ اس پر بتا رہا ہوں نا، بیان بہت ہو چکا ہے اس پر۔ حضرت کی کتاب ہے، یہاں نہیں چھپی، اور کتب خانہ مظہری پر ہے، ذکر کے ثمرات، جس میں حضرت کی تمام کتابوں کو جمع کیا گیا، اس کے ملفوظات کو۔ اتنی موٹی کتاب ہے جس میں سے 22 شاید صفحے میں پڑھ چکا ہوں، وہ تو مختلف ہے چیزیں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا، فرمایا کہ اس وقت کے ذکر کو بیکار نہ سمجھا جاوے، یہ سب جمع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عنقریب سب کھل پڑے گا۔ اب دیکھیے یہ جو حضرت سے بہت برس پہلے سنا تھا، پتھر پر پہلے اول قطرہ ڈراپ گرتا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آخر قطرے نے وہ گھڑا پیدا کیا؟ نہیں، پہلے اول قطرہ گرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ پانی گرتے گرتے اس میں گڑھا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ورنہ جاننا ہے، جھیل سیف الملوک پر جا کر دیکھ لیں، اور جہاں جہاں سے یہ برف پگھلتی ہے اور ڈراپ گرتے ہیں اس کا جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو کیا اس میں گڑھا پیدا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آخری قطرے نے وہ گڑھا پیدا کر دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ گڑھا نتیجہ ہے قطروں کی مجموعی تعداد کا۔ گڑھا کرنے میں اول قطرے کو بھی ویسا ہی دخل ہے جیسے آخر قطرے کو۔ جناب سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے؟ ہاں، اول قطرے کو بے اثر ہرگز نہ سمجھنا چاہیے، وہ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کھڈا نہیں ہوا۔ اسی طرح اول روز کا ذکر جس کو بے ثمرہ سمجھا جاتا ہے ہرگز بے ثمرہ نہیں ہوتا۔ آخر میں جو حالات خاص پیدا ہوں گے اس میں اول روز کے ذکر کو بھی اتنا ہی دخل ہوگا جتنا آخری روز کے ذکر کو۔ جناب یہ نہیں تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، زمین پر ہم نالائق اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ وہاں میں یاد کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ بھائی جلدی سے تسبیح لاؤ، اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ کہ حضرت معافی کے ساتھ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے خادم ہوتے ہیں، نکچڑے ہوتے ہیں کچھ، تو کہا حضرت یہ کیسے آپ زمین پر بیٹھے اور آسمان والا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ ارے بدھو قرآن پاک نہیں سنتا، فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں جبھی تو مجھے توفیق ہو رہی ہے ذکر کرنے کی۔ کہا واہ 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 واہ، مزہ آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی نہیں بھولتے، پھر یہ کیسے فاذکرونی اذکرکم؟ فرمایا یہ تو ہے لیکن ایک اس کی تفسیر بھی ہے، سنیں، تم یاد کرو مجھے اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کرتا ہوں عنایت کے ساتھ۔ ورنہ ذکر بھی ہو رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ذکر نہیں چھوڑنا، یاد رکھنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنا، یہی ہمیں بے حیائی فحاشی سے روکے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر وہ نماز کیسی ہو، وہ پھر آگے چلیں گے، اس میں مایوسی کی کیا بات ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جنہوں نے مایوس ہو کر نیک عمل چھوڑ دیا نا، اور گر گئے پستیوں کے اندر۔ ہم گندے ہیں نا، حضرت کا جملہ سننا، اے اللہ ہم گندے ہیں، یہ ہے کس کے؟ ہاں جی بتاؤ نا کس کے ہیں بھائی، بتاؤ کس کے ہیں؟ اللہ ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے کہ ہم مولا والے ہیں، مومن مولا والا ہے اور کافر بغیر مولا کے ہیں، تو ہم تو مولا والے ہیں نا، ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم نالائق ہیں، نالائق کیوں کہ یہ اللہ ہمارا نہ ہٹا کر لائق بنا دیجیے۔ یہ کہنا، ہم تو سمجھانے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پلس تو ہو رہا ہے نا، اگرچہ مائنس بھی ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہی ذکر ایک دن شرم دلائے گا کہ جس منہ سے رب کا نام لیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، خود دل میں آواز آئے گی، کلمہ شریف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ابے اس منہ سے گالی دے رہا ہے، اس منہ سے غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، طنز کر رہا ہے، آڑ دلا رہا ہے، دوسروں کو اذیت دے رہا ہے۔ دیکھو نا، ایک زبان کے 20 گناہ ہیں،
اب سب ایک ہی دن میں لے لو اور ایک ہی دن میں گناہ چھوٹ جائیں گے، اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اللہ جس فرمائے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ الگ بات ہے. نہ کسی کے گناہ کو دیکھ کر ہم کچھ بکواس کریں گے کہ خود ہی مر جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، جس کو چاہے لائن لگا دے. تو ہم جب یہ سوچیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہم ملائکوں کو بھی اپنا بنا لیں گے ایک دن. ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لیکن یہ الگ ہے کہ تقویٰ کے انعامات ہیں، رزق اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. ہم عاملوں کے چکر میں ہیں اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے. جناب اب آخری یہ ملفوظ کا آخری کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف اخیر روز کا ذکر اس حالت کو پیدا کر دیتا ہے، بلکہ ایک مجموعی تعداد مقرر تھی اللہ کے پاس کہ اتنے دن کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوگی. جب وہ تعداد پوری ہو گئی تو کیفیت ظہور پذیر ہو گئی. ہر دن کے ذکر کو اس کے پیدا کرنے میں یکساں دخل ہے. 70,000 دفعہ کلمہ جو پڑھ لے مشورہ کر کے، 100 دفعہ 200 دفعہ، یہ الگ بات ہے، اس کے لیے کیا انعام ہے. ٹھیک، میں اور دوسری بات کرنے لگا ہوں کہ فرض کریں کہ ہم نے لکھا 100 دفعہ آج میں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، دوسرے دن 100 دفعہ، تیسرے دن 100 دفعہ، 10 دفعہ کے بعد کتنا ہوا؟ 1000. تو تعداد بڑھی نا، تو فائدہ بھی تو بڑھے گا. اس طرح بس کھولے یا نہ کھولے وہ در، اس پر تیری کیوں نظر، تو تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا. ذکر کرنا صدا لگانا ہے. سبحان اللہ. ہر دن کے ذکر کو اس کے پیدا کرنے میں یکساں دخل ہے. یا جیسے کہ ایک شخص نے کوئی طاقت والی معجون لیا، یہاں تک کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد وہ سرخ اور سفید ہو جاتا ہے، تو کیا صرف آخر خوراک نے اس کو سرخ سفید بنایا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اتنے دنوں کی خوراکوں کی مجموعی تعداد نے اس کی یہ حالت کر دی. یہ نادانی ہے کہ اول خوراک کو بے اثر سمجھا جائے. آج کی مجلس کی آخری ملفوظ فرمایا مختلف اذکار سے اس کیا بنا. ذکر پڑھوں بھائی آپ سے، آپ حیدرآباد والے آپ سے ذکر بتائیں میں کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، جہاں جاؤ بس کوئی ذکر دے دیں. آپ پہلے کتنا ذکر کر رہے ہیں، بس ذکر کے ٹرک بنے ہوئے. بھائی جو آپ کا شیخ دے بس وہ ذکر کرو. تو ان کو سمجھاتے ہیں. اب کہیں وقت بھی نہیں ہوتا تو اچھا بھائی 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لو. ٹھیک ہے جی. اب سنیے، مختلف اذکار سے اس حضرت مجدد کے ملفوظات ہیں، اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدر ایک یا دو قسم کے ذکر سے ہوتا ہے، کیونکہ مختلف اذکار میں طبیعت منتشر رہتی ہے. کوئی ذکر بھی راسخ نہیں ہوتا اور پھر جلدی جلدی کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لکھا ہوا نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب بتائیے آپ جناب، ایک یا دو اذکار پر مداومت کی جائے تو بہت جلد راسخ ہو جاتے ہیں. ذکر کی نہ تو اتنی زیادہ مقدار ہو کہ بہت زیادہ تھکن ہو جائے، اور نہ اتنی کم کہ کچھ تھکن ہی نہ ہو، بلکہ اتنی مقدار ہونی چاہیے جس میں تھوڑا سا تاب تو ہو لیکن جس کی مداومت یعنی کہ عمل کرنا. یہ بھی سنیے گا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تھوڑا عمل کیا جائے اور پابندی سے کیا جائے، یہ پسند ہے، بنسبت اس میں کہ 15 دن زیادہ پڑا پھر تھک کر ڈھیر ہو گئے. جناب جس میں تاب تو ہو لیکن جس کی مداومت قابل عمل ہو، کیونکہ تھوڑا تاب بھی ہونا نفع کے لیے ضروری ہے تاکہ نفس کو کسی قدر مجاہدہ بھی کرنا پڑے. نیز مقدار ذکر کے متعلق اپنے ذمے تو صرف اتنی مقدار رکھے جس پر دوام یعنی پابندی ہو سکے. باقی جب فرصت اور نشاط دیکھے تو شیخ سے پہلے پوچھ لے اور ذکر اور بڑھا دیں. اس میں یہ مصلحت ہے کہ ناغے کی بے برکتی اور قلب سے حفاظت رہے گی، اور یہ دونوں چیزیں مضر نقصان دہ ہیں. اور جب کبھی زیادہ کی توفیق ہوگی تو مسرت ہوگی، ہمت بڑھے گی. ذکر کے وقت ثمرات کا منتظر نہ رہے، ذکر کے وقت ثمرات کا منتظر نہ رہے، نہ کوئی کیفیت یا حالت اپنے ذہن میں تجویز کرے. بس اپنی تجویز کو مطلق دخل ہی نہ دے، سارے احوال کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے. پھر جو اس کے حق میں بہتر اور اس کی استعداد کے مناسب ہوگا وہ خود عطا فرمائیں گے. بس ذکر کے وقت معتدل توجہ ذکر کی طرف، یا اگر آسانی ہو تو مذکور کی طرف کافی ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. اور معتدل کی قید اس لیے لگائی کہ توجہ میں زیادہ مبالغہ کرنے سے سر میں درد، قلب اور دماغ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگ یہ چیز نہیں سکھاتے کہ آدمی پاگل ہی ہو جائے، جس سے پھر ضروری توجہ میں بھی خلل پڑنے لگتا ہے.
رفتہ رفتہ حسب استعداد خود ہی خیال رسوخ کے ساتھ جمنے لگے گا۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ طبیعت میں ثمرات کا تقاضا نہ پیدا ہونے دے، کیونکہ اس سے علاوہ تشویش کے جو مخل جمعیت ہے، اور جمعیت ہی اس طریق میں مدار نفع ہے، بعض اوقات مایوسی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بھائی کل بتا دینا نا مولانا کو، ہمارے مولانا فہد کو، آپ کے ذکر کا جو فولڈر بن رہا ہے نا، جو کلپ بن رہا ہے، اس میں اس کو داخل کرنا۔ ہم سمجھ رہے تھے ختم ہو گیا، لیکن یہاں ہے آج کی مجلس کی آخری بات۔ میں حضرت مجدد کی آخری بات کہہ رہا تھا کہ پھر حضرت کا پڑھ لوں گا، لیکن اب آج کی مجلس کی آخری بات ہو رہی ہے۔ ثمرات کی روح اجر و قرب ہے اللہ تعالیٰ کا، بس اس ثمرے پر نظر رکھنا چاہیے اور کسی ثمرے کا منتظر نہ رہنا چاہیے کہ نیلی روشنی آئے گی، پیلی روشنی آئے گی، میں جھومتا رہوں گا، ناچتا رہوں گا، مست ہوتا رہتا ہوں گا۔ ناچ صحیح ہے، اللہ معاف فرمائے، نہیں، اس پر دھیان رکھنا ہے کہ اس کا اجر اللہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے دل میں سوچے کہ اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ثمرات کی روح اجر و قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، بس یہ اللہ کا ذات مجھے ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے، بس اس کی فکر ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اللہ کا نام لینے سے، بس اس کا خیال رہے۔ کیا عجیب بات ہے، میں نے دیکھا ایک لائن کا ہے اس لیے میں نے پڑھ لیا اس کو۔ اور کسی ثمرے کا منتظر نہ رہنا چاہیے، ورنہ پھر وہ مایوس ہو جائے گا۔ بس یہ سوچنا کہ میں اس طرح جھوموں گا، ہمارے پاس آتے ہیں نا، پیلی روشنی نظر آ رہی ہے، نیلی روشنی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ جو پھل جڑی ہوتی ہے نا، چھک چھک جو ہوتا ہے روشنی وغیرہ، ایسی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ آپ ذکر کو ملتوی کریں، سر میں تیل لگائیں، سیب چھلکا اتار کر کھائیں، گھاس پر جو ہے وہ بغیر چپل کے چلیں، اور نیند پوری کریں اور سر میں تیل لگائیں۔ ابھی آپ ذکر نہیں کریں گے آپ تو کہے ہیں، اور میں ہاں یہ آپ الٹی باتیں کر رہے ہیں، اس کا کہاں ذکر ہے؟ فرمایا کہ ہنس کے فرمایا کہ یہ سمجھے تھے کہ خلافت ملے گی، خلافت کا حلوہ ملے گا، ہم نے بلوا خلافت میں بلوا ڈال دیا، حلوے کا بجائے بلوا ڈال دیا۔ کچھ دن سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ذکر کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں، ہر بات پہلی دفعہ زندگی میں پڑھی، پہلی دفعہ خود کانوں نے سنی۔ اللہ تعالیٰ فائدہ مستقل دل میں ڈال دے، ایسا نہ ہو جیسے سردی میں آگ کے پاس گئے، سردی دور ہو گئی، اس کے بعد جب دور ہٹے تو ختم۔ تو اس سے اچھا ہے اس آگ میں سے کچھ آگ لے جائیں تاکہ ہر وقت گرم رہے۔ اسی طرح عمل کی نیت نہ ہو، توبہ نہ ہو اور ارادہ نہ ہو تو دین کی بات میں اس وقت مزہ آئے گا، اس کے بعد گئے تو ختم۔ ذکر تلاوت کے ثمرات کی روح، ایک ہی لائن اس لیے پڑھ رہا ہوں، کل پڑھ چکا ہوں۔ ثمرات کی روح اجر اور قرب ہے اللہ تعالیٰ کا، بس اس ثمرے پر نظر رکھنا چاہیے اور کسی ثمرے کا منتظر نہ رہنا چاہیے۔ اللہ کا قرب ملے اور اس کی روح ہے یہ کہ اجر ملے۔ اور فرمایا ایک شخص ذکر کیا کرتے تھے مگر ثمرات کچھ ظاہر نہ ہوئے تو بڑے رنجیدہ ہوئے، مجھ سے شکایت کی، میں نے کہا کام کیے جاؤ، ذکر مقصود بالذات ہے نہ کہ بالعرض۔ اب قصہ سنیے، ایک رئیس صاحب تھے، ان سے ان ذاکر صاحب کے کچھ پرانے تعلقات تھے، کسی گزشتہ کام کی تکمیل یا اس کے کسی جزء کی تحقیق کے لیے وہ رئیس صاحب ان کو بلاتے تھے۔ ذاکر صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا ضرور چاہو، وہ تمہارے محسن ہیں۔ یہ تو صرف الفاظ تھے اور نیت میری کچھ اور ہی تھی، یہ تو الفاظ ہیں، میری نیت کچھ اور ہی تھی۔ حضرت مجدد فرمانے بھائی، چنانچہ وہاں گئے تو ذکر کی مشغولی چھوٹ گئی۔ اب چاہیے تھا کہ جس چیز کو بیکار سمجھتے تھے اس کے چھوٹ جانے سے ان کو چین آتا، مگر 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک لمبا خط آیا پریشانی کا کہ میں سخت پریشان ہوں، سفر میں سب معمول چھوٹ گیا۔ میں نے جب کہا کہ ذکر بلا ثمرات آپ کے نزدیک کچھ نہ تھا تو اس کے چھوٹ جانے سے پریشانی کیوں؟ یہ حضرات جو کس طرح اصلاح فرماتے تھے، کس طرح اعتماد رکھتے تھے، کس طرح ان کا امتحان لیتے تھے۔ ہم دوسروں کا کیا امتحان لیں، ہمارا ہی امتحان لیا جائے تو ہم فیل ہو جائیں۔ اور جو کہہ رہے تھے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ اب فائدہ کہاں سے آ گیا جو آپ بیچے ہیں 2 ہفتوں سے؟ ماشاءاللہ کہنا، کیسے علاج کیا؟ بس صاحب مطمئن ہو گئے اور ذکر کی قدر سمجھ گئے۔ ادنا درجے کا حضور بھی حاصل ہو تو بڑی چیز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، اس کو؟ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت نے فرمایا کہ تھکن ہو، طبیعت ناساز ہو، بخار ہو، کوئی ایسی وجہ ہو گئی کام کی، دینی پھنس گئے، تو ذکر کم کر لو، ناغہ نہیں کرنا۔ میرا کیا حال ہے؟ ناغے کے وقت اطمینان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دنیاوی حساب سے دنیا دار، دین کے حساب سے ماشاءاللہ لیکن ویسے دنیا دار، وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ رات کو میں سویا تو آتی نیند سے اٹھ گیا، کیونکہ میں نے سارا دن ذکر نہیں کیا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، 10 دفعہ کر کے سو گیا۔ کیوں؟ یہ اصل میں مان کے تو دیکھیں نا، کہ ناغا نہ کر کے تو دیکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا کہ جب میں ذکر اور تلاوت کرتا ہوں بیوی میرے خیالات میں بیوی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ جواب لکھا کہ آپ بیوی کا خیال مت لائیں، آ جائے تو فکر مت کریں، اس سے اندازہ ہے کہ آپ بد نظری نہیں کرتے، اس سے اندازہ ہوا کہ آپ بد نظری نہیں کرتے، ورنہ آپ کو غیر کا خیال آتا۔ آج کے حساب سے اس کا ثابت ہوا کہ آپ فلمیں نہیں دیکھتے، ورنہ فلمیں ذہن میں آتی۔